السلام علیکم بچوں، آپ سے آج ایک بہت امپورٹنٹ بات میں شیئر کروں۔ کلاس میں جب آپ ہوتے تھے تب تو میں اکثر ہی کیا کرتی تھی، آن لائن آج کرنے لگی ہوں۔ اور وہ بات ہے کہ کبھی بھی کسی وقت بھی کوئی بھی اچھی چیز پڑھتے ہوئے اور بہت اسپیشلی اپنے سلیبس کی بکس پڑھتے ہوئے سب سے پہلے بک کھولنے سے پہلے، لکھنے سے پہلے، کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے، یہ جب آپ واٹس ایپ کھولتے ہیں لیکچر سننے کے لیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور پھر 3 دفعہ یہ دعا پڑھنے کی زندگی کے لیے عادت بنا لیں۔ رب زدنی علما، بہت دفعہ پڑھتے ہوں گے آپ، اسلامیات کی کتابوں میں بھی ہے، سنتے بھی رہتے ہیں، پڑھتے بھی ہوں گے، لیکن ایک چیز ہوتی ہے جس کو عادت بنانا ہے۔ انشاءاللہ بہت فائدہ ہوتا ہے اس کا، اور آپ کو لیسن یاد کرنے میں بھی آسانی ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو چلیں اپنے لیسن کی طرف چلتے ہیں۔ یہ کل کے لیسن کا ریویو ہے، لیکچر 13 تھا کل۔ زر کی اقسام پڑھی تھی، زر کا ٹاپک چل رہا ہے، اعتباری زر کی تفصیل پڑھی تھی، ابھی اعتباری زر چل رہا ہے، اس کی تعریف، فائدے اور اس کے آلات پڑھے تھے۔ آج ہم نے دیکھنا ہے کہ یہی اعتباری زر جو ہے اس کے فائدے اور نقصانات کیا ہیں۔ اعتباری زر کیا تھا؟ عام زر نہیں تھا، کرنسی نہیں تھی، وہ زر تھا جو روپیہ، پیسہ، دات نہیں ہے، کچھ ڈاکومنٹس ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں، کچھ کارڈز ہیں کہ جو زر کے طور پر، روپے کے طور پر معیشت میں، مارکیٹ میں، منڈی میں گردش کرتے ہیں۔ یہ روپیہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھنے کی بات ہے کہ یہ روپیہ نہیں ہے۔ تو فائدے اور نقصانات اس کے کیا ہیں؟ فائدے اور نقصانات پہ چلتے ہیں۔ اعتباری زر کیونکہ روپیہ پیسہ نہیں ہے، یہ اس سے زیادہ، مطلب روپیہ اگر کم بھی ہے آپ کے پاس، 1,00,000 1,50,000، تو کریڈٹ کارڈ ہے، سیکیورٹیز ہیں، بچت سرٹیفکیٹس ہیں، تو ظاہر ہے یہ زیادہ ہو جائے گا۔ تو اعتباری زر کا سب سے پہلا تو فائدہ یہی ہے کہ یہ آپ کو ساکھ کو بہتر کرتا ہے، کاروباری صلاحیتوں میں اضافہ کرتا ہے، کاروبار میں وسعت دیتا ہے۔ لیکن سیکوینس میں اگر ہم چلیں تو کیونکہ یہ ڈاکومنٹس ہیں، کرنسی نہیں ہے، کاغذ سے بنے نوٹ بھی نہیں ہے، سو یہ داتی زر کی بچت ہو جاتی ہے۔ یہاں اس نے دوسرا لفظ نہیں لکھا، کاغذ کی بھی بچت ہوتی ہے، بنانا نہیں پڑتا ان کو۔ وہ جو ٹکسال میں بن رہا تھا دات سے سکے، وہ بھی نہیں ہے، اور نوٹ بھی چھاپنے نہیں پڑتے۔ صنعت اور تجارت میں کیسے ترقی ہو جاتی ہے؟ کریڈٹ کارڈ آپ نے پڑھا تھا، بچت سرٹیفکیٹس پڑھے تھے، بانڈز پڑھے تھے، سیکیورٹیز کا پیچھے ذکر سنا ہے آپ نے، اور دوسرا یہ اوپر ہی نظر آ رہے ہیں آپ کو ٹرانسفر کرنے کے طریقے، روپیہ ایک جگہ سے دوسری جگہ، تو اس سے صنعت اور تجارت کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ کاروبار کو وسعت ملتی ہے، ظاہر ہے جب آپ کا لین دین آسان ہو جاتا ہے، اور لین دین کی آسانی سے آپ جب ایک جگہ سے دوسری جگہ تجارت کے لیے جا سکتے ہیں تو کاروبار بھی وسیع ہو جائے گا۔ غیر ملکی ادائیگیوں میں آسانی ہو جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ سب سے زیادہ ضروری جو اس میں آئٹم چلتا ہے ان دونوں باتوں میں، وہ ہنڈی ہے۔ ہنڈی پڑھا آپ نے کہ ایک لیگل ڈاکومنٹ ہے، تحریر ہے ادار خرید و فروخت میں، جو کہ عام طور پر بہت بڑے لیول پہ خرید و فروخت میں لکھی جاتی ہے، جس میں پھر بینک انوالو ہو جاتے ہیں۔ بچت کی عادت پڑ جاتی ہے کیونکہ اعتباری زر کے جو انسٹرومنٹ تھے اس میں کفالتیں، بانڈز، بچت سرٹیفکیٹ بھی تھے، تو یہ آپ کو شرح سود یا منافع کے ریٹ کے ساتھ آپ خریدتے ہو۔ اگر 100 روپے کا بانڈ خریدا ہے تو 10% اوپر شرح سود بھی ہوتی ہے اس کی، تو اس سے لوگوں میں بچت کی عادت پڑ جاتی ہے۔ کاروباری صلاحیتیں کچھ لوگوں میں ہوتی ہیں لیکن ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ کاروبار نہیں کر پاتے، تو بینکوں نے یہ سہولت دے دی ہے لوگوں کو کہ باری باری رقم ان کو قرضے میں مل جاتی ہیں۔ ان کے اپنے پاس تو نہیں تھا، وہ کاروبار کے کاغذات یا جائیداد کے کاغذات پر قرضے حاصل کر سکتے ہیں۔
قیمتوں میں استحکام پیدا ہوتا ہے. یہ تھوڑا سا آگے چلیں گے کسی اور چیپٹر میں بہت زیادہ تفصیل سے آنے والی ہے بات. اس کا مطلب کیا ہے کہ جو مرکزی بینک ہے جو کرنسی جاری کرتا ہے اس کو اگر کبھی ملک میں زر کی مقدار کو بڑھانا ہے، یہ دیکھو لکھا ہے زر کی رسد، آگے رسد آ رہا ہے، مقدار کو بڑھانا ہے تو وہ کرنسی جاری کرے گا. لیکن اگر اس کو کم کرنا ہے تو کرنسی پھینکی نہیں جا سکتی، کاٹی نہیں جا سکتی، پھاڑی نہیں جا سکتی. تو کرنسی کی بجائے ملک میں زیر گردش اعتباری زر کو مرکزی بینک کنٹرول کرتا ہے، اس کو زرعی پالیسی کہتے ہیں. حکومت قرضے لیتی ہے عوام سے، کس کی بدولت؟ سرکاری کفالتوں کی. یہ بھی ایک ڈاکومنٹ ہے جس کے اوپر شرح سود ملتی ہے خریدنے والے کو. یہ تو ہو گئے فائدے، لیکن اس کے نقصانات بھی ہیں. انہی سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کے نقصان بھی، ہر چیز کا فائدہ بھی ہے تو نقصان بھی ہے، دونوں سائڈز ہوتی ہیں. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی کون سی سائڈ زیادہ اوور کم کر رہی ہے. ضرورت سے زیادہ جاری ہو جاتا ہے. ظاہر ہے کرنسی تو نہیں ہے نا جو چھاپی گئی ہے. بعض اوقات اس نے لکھا ہوا ہے نوٹ چھاپ دیے جاتے ہیں، تو نوٹ جو ہیں یہ اعتباری زر میں نہیں آ رہے. یہ بھی بات ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ اس میں کیا آ رہا ہے کہ افراط زر بڑھ جاتا ہے اعتباری زر بہت زیادہ گردش میں آنے سے. لوگ بے جا خرچ کرنے کی طرف چل پڑتے ہیں. کیسے؟ میں نے آپ کو کریڈٹ کارڈ کی ڈیٹیل بتائی تھی کہ ضروری نہیں کہ اتنا پیسہ آپ کے اکاؤنٹ میں بھی ہو. آپ آرام سے کبھی بھی کسی ٹائم پہ 40-50 ہزار کی شاپنگ کر سکتے ہیں جتنا آپ کے پیچھے اکاؤنٹس کے بیلنس چل رہے ہوتے ہیں. کیونکہ آسانی سے قرضہ مل جاتا ہے، لین دین آسان ہے. روپیہ اگر ہاتھ میں ہے تو ہر کوئی تاجر اور بزنس مین بننے کے چکر میں پڑ جاتا ہے، جس سے اوور آل اکانومی کو نقصان ہو جاتا ہے. اجارہ داریاں قائم ہو جاتی ہیں، مطلب لوگ جو بڑے تاجر ہیں وہ بینکوں سے یہ فائدہ اٹھا لیتے ہیں اور بڑی بڑی رقوم قرضے کے طور پہ حاصل کر کے اجارہ دار بن جاتے ہیں. سٹہ بازی کا رجحان آگے بھی ڈیٹیل کہیں آ جائے گی، وہاں بھی ڈیٹیل بتا دیں گے. سٹہ بازی کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایسا کاروبار کرنا جس کے بارے میں واضح نہ ہو کہ نفع ہوگا یا نقصان ہوگا. ٹھیک ہے، تو سٹہ بازی اسپیکولیشن کہلاتی ہے. توقعات کے اوپر اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ سے اشیاء اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ میں کوئی گندم آٹا دال چاول نہیں بکتے، وہاں پہ اعتباری زر بکتا ہے، تو اس کی خرید و فروخت کرنے کو سٹہ بازی کہتے ہیں. تو اس کا رجحان اس لیے زیادہ بڑھ گیا کیونکہ اعتباری زر بہت زیادہ گردش میں ہے. یہ ہو گئے فائدے اور نقصانات. تو اگلا جو چل رہا ہے اس کا وہ بنے گا زر کی رسد. تو زر کی رسد اور طلب، یہ دونوں ٹاپک دوبارہ سے میں ایک اور ویڈیو اپلوڈ کروں گی. پہلی یہیں پہ سٹاپ کرتے ہیں. اس میں آ جائے گا زر کی رسد کیا ہے اور زر کی رسد کے ذرائع کیا ہیں اور زر کی طلب کیا ہے. یہ اس کی آؤٹ لائن ہوگی، اور اس کو یہیں پہ روک کے دوسری ویڈیو بناتے ہیں.